کا سر ہے۔ اس کے بعد اس نے جب سر کو دیکھا کہا جب یہ علم بردار تھا تو اس کا علم لے کے آؤ، جب یہ علم بردار تھا اس کا علم لے کے آؤ۔ علم لایا گیا، یزید نے دیکھا علم پہ تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان، کھنجروں کے نشان، یعنی علم پہ ہر جگہ نشان پہ نشان ہے، لیکن جہاں دستہ ہوتا ہے، جہاں علم پکڑا جاتا ہے، دیکھا دستے پہ کوئی خروج بھی نہ تھی، دستے پہ کوئی خروج بھی نہ تھی، علم پہ نشان تھے، کہیں تیروں کے نشان، کہیں تلواروں کے نشان، لیکن دستے پہ کوئی خروج بھی نہ تھی۔ اس نے کہا تم کہہ رہے تھے ہم جنگ جیت کے آئے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے عباس کے ہاتھوں سے علم بھی نہ چھڑوا پائے، تم عباس کے ہاتھوں سے علم بھی نہ چھڑوا پائے، یہ اپنی وفا نبھا کے آیا ہے، تم اس کی وفا توڑ نہیں پائے ہو، یہ اپنی وفا نبھا کے آیا ہے، آخری وقت تک یہ علم کو اونچا کر کے آیا ہے، علم کو اٹھا کے آیا ہے۔ اب پوچھا تم لوگ کہہ رہے تھے ہم جنگ جیت کے آئے ہیں، مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی حسین والوں کو مارنے میں، کتنی دیر لگی؟ ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا اتنی دیر لگی جتنی دیر میں بکری کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، بس اتنی دیر میں ہم نے حسین والوں کو شہید کر ڈالا۔ دوسرے کو بلایا، شمس سے پوچھا تم بتاؤ کتنی دیر لگی حسین والوں کو قتل کرنے میں؟ کہا اتنی دیر لگی جتنی دیر میں ایک روٹی کھا لی جاتی ہے، جتنا وقت ایک روٹی کھانے میں لگتا ہے اتنی دیر میں قتل ہوئے۔ اس کے بعد تیسرے کو بلایا، اس شخص کو بلایا، کہا یہ سب بتا رہے ہیں کہ چند لمحوں میں قتل ہو گئے، چند لمحوں میں شہید ہو گئے، تم بتاؤ۔ وہ تیسرا آنے والا کہتا ہے اے یزید مجھے بتا ان کی طرح جھوٹ بولنا ہے یہ سچ بتانا ہے، ان کی طرح جھوٹ بولنا ہے یا سچ بتانا ہے؟ کہا مجھے سچ سننا ہے، کربلا کا واقعہ بتاؤ۔ کہا سنو، سچ سننا ہے تو اس طریقے سے سنو، بنی ہاشم کے جوان جب کربلا کے میدان میں قدم رکھتے تھے تو یہ خود بخود بھاگنے لگتے تھے، بنی ہاشم کے جوان جب سامنے آتے تھے یہ بھاگنے لگتے تھے، کوئی میسرا پہ بھاگتا، کوئی کلب لشکر پہ بھاگتا، کوئی میمنہ پہ بھاگتا، یہ بھاگنے لگتے، اپنی جان چھڑانے لگتے۔ کہا اچھا ایسا علم ہے، پھر تو بہت وقت لگا ہوگا۔ کہا بہت وقت لگا تھا، اور سن یہ بنی ہاشم کے جوان کی بات کر رہا ہوں، کمرے بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا، کمرے بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا، یہ بنی ہاشم کے جوانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کمرے بنی ہاشم کے بارے میں سننا ہے تو بس اتنا سن لو، جب کمرے بنی ہاشم سامنے آیا ہے نا، تو جب کلب لشکر پہ حملہ کیا ہے تو سامنے والا سپاہی پیچھے والے لشکر پہ جا کے گرتا تھا، سامنے والا سپاہی پیچھے والے لشکر پہ جا کے گرتا تھا، اور جب دائیں جانب وار کرتے تھے تو جس طریقے سے ہوا بادل کو اڑاتی ہے اس طریقے سے یہ سپاہی ہو جاتے تھے، اور جب بائیں والے پہ حملہ کرتے تھے تو اس طریقے سے حملہ کیا جس طریقے سے ردی کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہو، جس طریقے سے ردی کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہو اس طریقے سے مولا عباس نے حملہ کیا۔ کہ جو سر سامنے دیکھ رہا ہے نا، اس کا غیظ کا عالم یہ تھا کہ جب یہ آیا ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا تھا سوار کہاں ہے سواری کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سوار کہاں ہے سواری کہاں ہے، سوار کہاں ہے سواری کہاں ہے۔ کیوں؟ کا وجہ یہ تھی کیونکہ مولا عباس کی جس طریقے سے وفاداری مشہور ہے اسی طریقے سے ان کا خوف بھی مشہور تھا، اسی طریقے سے ان کا خوف بھی مشہور تھا۔ مولا عباس کا خوف پورے سپاہیوں میں تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں وفاداری دیکھنا ہے تو اس طریقے سے دیکھو، جو خوف مولا عباس کا یزیدیوں میں تھا وہی خوف مولا عباس کے گھوڑے کا یزیدیوں کے گھوڑے میں تھا، وہی خوف عباس کے گھوڑے کا یزیدیوں کے گھوڑے میں تھا۔ اور مولا عباس جب سامنے آئے ہیں نا تو اس طریقے سے لوگ بھاگ رہے تھے اپنی جان بچا کے۔ وہ تو کہیے، اب جملہ دے رہا ہوں پیچھے تک کی سنو، وہ تو کہیے موت و حیات اللہ کے ہاتھوں میں تھی، وہ تو کہیے موت و حیات اللہ کے ہاتھوں میں تھی،
ورنہ عباس وہیں پہ سب کی موت لے آتے، یہ زندہ بچ کے سامنے نہ آتے۔ یہ تو کہیے اللہ کے ہاتھوں میں موت و حیات تھی، اللہ کی قدرت میں تھی، اس لیے یہ سارے کے سارے بچ کے چلے آئے، ورنہ یہ بچ کے آنے والے نہ تھے۔ اور مولا عباس جب آئے ہیں نا میدان میں، آنے کے بعد جب سارے پیچھے جانے لگے تو مارد نامی شخص جو بہت ہی بہادر تھا، شجاع تھا، وہ سامنے آیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا شیخ ایک جوان سے لوگ پیچھے جا رہے ہیں، ایک تنہا آیا ہوا ہے، تنہا جوان ہے، لاکھوں کا لشکر پیچھے جا رہا ہے، ایک تنہا جوان سے لاکھوں کا لشکر پیچھے کیوں جا رہا ہے، کیوں خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ شیخ نے کہا تجھے تنہا دکھائی دے رہا ہے، یہ تنہا ہی پورا لشکر ہے، یہ تنہا ہی پورا لشکر ہے، اس لیے سارے کے سارے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہا تنہا سے گھبرانے کی کیا ضرورت، تنہا سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ شمر نے کہا کہ یہ تنہا ہی لشکر ہے، تو مارد نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں اکیلا ہزاروں پہ بھاری ہوں۔ مارد کہتا ہے میں اکیلا ہزاروں پہ بھاری ہوں۔ شمر 2 قدم پیچھے ہٹا، ہٹنے کے بعد کہتا مارد تو ہی چلا جا، مارد تو ہی چلا جا، تو کہہ رہا ہے تو بہادر ہے، اکیلے ہزاروں پہ وار کرنے والا ہے، تو ہی چلا جا۔ مارد نے کہا میں ہوں 92 سال کا، یہ ہے 32 سال کا، میرے سامنے یہ بچہ ہے، میرے سامنے یہ بچہ ہے، میں بچے سے مقابلہ کرنے جاؤں گا۔ شمر نے کہا میرے سپاہیوں میں، میرے فوج میں کوئی ہے ہی نہیں جو عباس کا مقابلہ کر سکے، میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں جو عباس کا مقابلہ کر سکے، تم کہہ رہے ہو کہ تم بہادر ہو، تم ہی چلے جاؤ۔ مارد نے کہا ٹھیک ہے میرا نیزہ لاؤ، لو مارد کا نیزہ آیا، کتنا بڑا بہادر ہے، تنہا ہزاروں کو مارتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، نیزہ لیا، نیزہ لینے کے بعد چلا۔ نیزہ یوں وار کیا جاتا ہے، نیزہ ایسے مارا جاتا ہے۔ 2 طریقے کا نیزہ ہوتا ہے، ایک دستی نیزہ، ایک طویل نیزہ۔ دستی نیزہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے مارا جاتا ہے، جو طویل نیزہ بڑا ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تلوار کا وار اس طریقے سے ہوتا ہے، نیزے کا وار اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لو مارد آیا، مولا عباس کے سامنے پہنچا، پہنچنے کے بعد کہنے لگا عباس تم بچے ہو، تم بچے ہو اور میں ضعیف ہوں، سنو تم میری اطاعت میں آ جاؤ، تم میری اطاعت میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مولا عباس نے جو جملہ کہا وہ سنے۔ مولا عباس نے کہا بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر بچے بھی بوڑھوں سے افضل ہو جاتے ہیں، جہاں پر بچے بھی بوڑھوں سے افضل ہو جاتے ہیں، تم کہہ رہے ہو میری اطاعت میں آ جا، جان بخش دوں گا۔ سن میں حسین کی اطاعت میں ہوں، حسین کی اطاعت میں رہنے والا کسی کی اطاعت میں نہیں جاتا، کسی کی غلامی میں نہیں جاتا۔ وہ کیسا ایسی بات ہے، میرے نیزے سے ڈر، میرے وار سے ڈر، میں ہزاروں پہ بھاری پڑ جایا کرتا ہوں، میرے نیزے سے ڈر، میری تلوار سے ڈر، میری تلوار سے ڈر، میرے نیزے سے ڈر۔ جب اس نے کئی بار کہا کہ ڈر واپس چلا جا، مولا عباس نے کہا اگر تو تلوار سے ڈرا رہا ہے تو میں بھی عباس علمدار ہوں، میں بھی عباس علمدار ہوں۔ کہا یعنی مانے گا نہیں، واپس نہیں جائے گا؟ کہا نہیں، کافر وار کروں؟ مولا عباس نے کہا کر کے دیکھ لے۔ مارد دور پیچھے گیا، جانے کے بعد تیز رفتار میں آگے آیا، آگے آنے کے بعد دیکھا مولا عباس وہیں کھڑے ہیں۔ اس نے اس نیزے سے پوری طاقت سے مولا عباس کی طرف حملہ کیا۔ اب تو نیزے کا حملہ اپنی پوری طاقت سے کیا، مولا عباس نے بیچ کی اور انگوٹھی میں انگلی سے نیزے کو روک لیا، 2 انگلیوں سے مولا عباس نے نیزے کے وار کو روک لیا۔ اس نے پوری طاقت سے نیزے کا وار کیا، مولا عباس نے 2 انگلیوں سے نیزے کے وار کو روک لیا۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا بہادر تھا، پوری طاقت سے وار کیا تھا، بھائی کیسے کوئی 2 انگلیوں سے نیزے کے وار کو روک سکتا ہے؟ میں نے کہا وہی روک سکتا ہے جس کے بابا نے 2 انگلیوں سے ترے خیبر اٹھایا ہے۔
भाई उसी का बेटा रोक सकता है 2 उंगलियों से, जिसके बाबा ने 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ा हो, उसी का बेटा 2 उंगलियों से नेज़े के वार को भी रोक सकता है। नेज़े के वार को रोका, नेज़ा कमान में तब्दील हो गया। नेज़ा कमान में तब्दील होना था। मारिद ने सोचा अब मैं घोड़े से गिर जाऊंगा, इससे पहले नेज़ा छोड़ दो। नेज़ा छोड़ने से पहले मौला अब्बास ने नेज़ा अपनी तरफ खींचा, ये घोड़े से जमीन पे आ गया। जमीन पे आना था, इसने अपने गुलाम की तरफ इशारा किया, दूसरा घोड़ा भेज, दूसरा घोड़ा भेज, मैं जमीन पे गिर गया हूँ ताकि उस घोड़े पे सवार होकर फिर से वार करूं। अब तो दूसरा घोड़ा आने लगा। मौला अब्बास की निगाहें उस दूसरे घोड़े को देखने लगी। मौला अब्बास की निगाहों ने उस घोड़े को देखा, यानी अब्बास की निगाहें उस घोड़े पे गई। घोड़ा मौला अब्बास की जानिब आने लगा। मौला अब्बास की जानिब वो घोड़ा पहुंचा। मौला अब्बास ने अपना घोड़ा छोड़ के उस घोड़े पे सवार हो गए और इसके बाद जाने लगे। तो ये कहने लगा शिमर क्या हुआ, ये तो घोड़ा पे सवार होकर वापस जाने लगा, ये घोड़ा लेके वापस क्यों जा रहा है। शिमर ने कहा मारिद खामोशी से खड़ा है, अब्बास जा रहा है, जाने दे, उसे पता है ये घोड़ा इसका नाम आलिया है और ये घोड़ा हसन का था जो हमने मदाइन में छीना था। अब्बास अपना घोड़ा वापस लेके जा रहा है। अब्बास अपने घराने का घोड़ा वापस लेके जा रहा है। तू खामोशी से खड़ा है तो पता चला इनके घराने से कुछ छीन भी जाता है तो उनका वारिस आके वापस ले लेता है। तो अगर बागे फिदन भी छीना है तो बारवा आके वापस ले लेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। कुछ भी छीना है, ये मौला अब्बास हैं जिनकी बहादुरी आप देख रहे थे। उसने कहा कि ये जो सर है ना सामने, बस एक जुमला सुन ले, ये जो सर है ना सामने, ये कह रहे हैं चंद लम्हों में मार दिया। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अब्बास खैमे से निकले, नहरे फुरात तक पहुंचे, किसी में जुर्रत न थी जो रास्ते में रोक लेता, किसी में इतनी जुर्रत न थी जो नहरे फुरात के रास्ते में रोक लेता। नहरे फुरात तक मौला अब्बास पहुंच गए हैं। ये अब्बास की शुजाअत थी। भतीजी की शुजाअत देखिए जिसका जिक्र करना है। मौला अब्बास ने अपनी आगोश में उठाया है सकीना को, अपने हाथों से खिलाया है खजूर, बहुत ही प्यार करते हैं अपनी सकीना को। जनाब सकीना का मुझे खुतबा पढ़ना है, वक्त नहीं पूरा खुतबा पढ़े, 2-4 जुमले पढ़ता हूँ खुतबे के। जब शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया यजीद के दरबार में, तो यजीद के दरबार में सिर्फ दरबारी मौजूद थे, कनीज़ें मौजूद थी, यजीद की घराने वाली खातून नहीं थी। तो खातून ने कहा यजीद कुछ कैदियों को भेज ताकि हम कुछ सवाल कर सके। अब हवाला पहले ले लो, क्योंकि आप कहेंगे अभी तक हमने खुतबा जो सुना है वो जनाबे ज़ैनब का ही दरबार वाला खुतबा सुना है, जनाबे सकीना का खुतबा कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो हमने सुना भी नहीं। तो हवाला पहले ले लो, किताब असरारुश शहादात, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं अपनी किताब में कि उधर से यजीद ने 3 खातून को भेजा। पहली खातून जो यजीद की बीबी जिसका नाम उम्मे हबीबा, दूसरी खातून यजीद की बहन जिनका नाम हिंद, तीसरी खातून जिसका नाम आतिया बिन्त यजीद, यजीद की बेटी आतिका बिन्त यजीद। 3 खातून को भेजा, बीवी को, बहन को और बेटी को। इधर से यजीद ने 3 खातून भेजा, इधर से जनाबे ज़ैनब ने 3 खातून पाकीज़ा खातून को भेजा, 3 शहजादियों को भेजा। जनाबे ज़ैनब ने भेजा उम्मे कुलसूम को, रुबाब को और सकीना बिन्तुल हुसैन को। इधर से 3 खातून को भेजा, उधर से यजीद ने 3 को भेजा। अब यजीद के घर में 3 खातून इधर, 3 खातून इधर। उम्मे हबीबा के सामने बैठी है उम्मे कुलसूम, यानी यजीद की बीबी के सामने है उम्मे कुलसूम।
ادھر ہے یزید کی بہن ہند، ادھر بیٹھی ہے رباب، ادھر ہے عاتقہ بنت یزید، یزید کی بیٹی، ادھر ہے سکینہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی۔ اب اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ قد قامت عاتقہ بنت یزید، یزید کی بیٹی کھڑی ہوئی اور سوال کرتی ہے تم میں سے سکینہ کون ہے؟ یزید کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے، سوال کرتی ہے تم میں سے سکینہ کون ہے؟ ادھر سے اب علامہ دربندی کو لکھنا چاہیے تھا اسرار الشہادہ میں کہ قد قامت سکینہ بنت الحسین، کہ ادھر سے سکینہ کھڑے ہوئے، کانوں یہ نہیں لکھا علامہ دربندی نے۔ کیا لکھا وہ جملہ سنے، ادھر لکھا عاتقہ بنت یزید کھڑی ہوئی، قد قامت عاتقہ بنت یزید، ادھر یزید کی بیٹی کھڑی ہوئی اور سوال کیا، ادھر سے کھڑی ہوئی قد قامت القیامہ، ادھر سے قیامت کھڑی ہوئی، ادھر سے یزید کی بیٹی کھڑی ہوئی، علامہ دربندی نے لکھا ادھر سے قیامت کھڑی ہوئی، یعنی یزید کی بیٹی کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی۔ اور کھڑی ہونے کے بعد اب جیسے کھڑی ہوئی تو اب اس نے پھر سوال کر لیا من انت، تو کون ہے؟ شہزادی سکینہ نے کہا قبل من انت، پہلے تو بتا تو کون ہے، پہلے تو بتا تو کون ہے۔ اس نے کہا میرے بارے میں پوچھ رہی ہے، سنو، انا بنت یزید، میں یزید کی بیٹی ہوں اور اس باپ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت دنیا میں چلتی ہے، جس کی حکومت پوری دنیا میں چلتی ہے، پورے دنیا والے میرے باپ کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ اب ادھر سے شہزادی سکینہ نے کہا قسمت، تو جھوٹ بول رہی ہے، قسمت، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا کیا جھوٹ بول رہی ہو؟ کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اپنے باپ کی بیٹی ہی نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اپنے باپ کی بیٹی ہی نہیں ہے۔ اب اسے اسرار الشہادہ میں نے حوالہ پہلے دے دیا ہے۔ اب اس نے کہا پورے دمشق میں جا کے پوچھ لو، پورے شام میں جا کے پوچھ لو، عاتقہ یزید کی بیٹی ہے، پورے شام میں پورے دمشق میں جا کے پوچھو عاتقہ یزید کی بیٹی ہے۔ اب شہزادی سکینہ نے کہا، شہزادی سکینہ یزید کے گھر میں کھڑے ہو کے اس کی قیامت آ رہی ہے، قصر شاہی کو بلٹ رہی ہے، کہا تو یزید کی بیٹی نہیں ہے، اگر تجھے جاننا ہے تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ، اگر جاننا ہے تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ، تیری ماں نے اپنے غلام کے ساتھ تنہائی میں اعتکاف کیا تھا۔ جناب سکینہ شجرہ کھول رہی ہے، یزید کی بیٹی کا، یزید کی بیٹی سے خطبہ دے رہی ہے کہ جا کے پوچھ اپنی ماں سے کہ تیرا باپ کون ہے۔ بتایا بھی، اس کے بعد آگے بتایا کہ سن تو کیا کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کی حکومت پوری دنیا میں ہے، میرے باپ کا قصیدہ پوری دنیا پڑھتی ہے۔ سن میرا نام کیا ہے، انا سکینہ بنت الحسین ذو العرش ذو العظم۔ سن میں سکینہ بنت الحسین ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جس کے گھر میں نبوت بھی آئی ہے، جس کے گھر میں امامت بھی آئی ہے۔ تو کہہ رہی ہے پوری دنیا میں حکومت چلتی ہے۔ سن میرے باپ کی گواہی آسمان دیتا ہے، میرے باپ کا قصیدہ آسمان والے پڑھتے ہیں، زمین والے کی بات ہی چھوڑ، میرے باپ کا قصیدہ فرشتے پڑھتے ہیں، میرے باپ کا قصیدہ انبیاء پڑھتے ہیں۔ اور سن میں اس گھرانے میں ہوں جس کے دادا کی ولایت کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ نبھایا ہے، اور تو نے میرے دادا علی کی ولایت کو انکار کر کے تو کفر کر رہی ہے، میرے دادا علی کی ولایت کا انکار کر کے تو کفر کر رہی ہے، تو کفر کر رہی ہے۔ سلام ہو شہزادی جناب سکینہ کو کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا جو ولایت علی کا انکار کرے وہ گنہگار نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پھر کہا کہ سن تو اپنے باپ کی بیٹی نہیں، اور سن
تیری شادی عبد الملک بن مروان سے ہوگی جو بہت ہی بڑا ظالم ہے، ملعون ہے، اور تیری نسل سے 9 ظالم پیدا ہوں گے جو ائمہ کے قاتل بنیں گے۔ جناب سکینہ بتا رہی ہے، کہا سنو تمہاری شادی یعنی پتہ یہ چلا تمہارا باپ بھی ظالم، تمہارا شوہر بھی ظالم، آنے والی نسل میں 9 بیٹے بھی ظالم، کیونکہ تو اپنے باپ کی بیٹی ہے ہی نہیں، اسی نسل میں تو ظالم پیدا ہوتے ہیں، اسی نسل میں تو ظالم آتے ہیں، اسی نسل میں تو ملعون آتے ہیں۔ جب جناب سکینہ نے یہ جملہ کہہ دیا، وقت نہیں ہے کہ پورا خدا، جب یہ جملہ کہہ دیا تو عاتقہ رونے لگی، یزید کی بیٹی رونے لگی، یزید کا خبر پہنچی کہ آپ کی بیٹی رونے لگی، تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان بیویوں کو اٹھاؤ، ان کے قید خانے میں بھیج دو، ان بیویوں کو اٹھاؤ، ان کے قید خانے میں بھیج دو۔ لوگ بیویوں کو اٹھایا گیا، قید خانے کے قریب لایا گیا، قید خانے کے دروازے پہ سید سجاد کھڑے تھے، جیسے ہی سکینہ آئی، سکینہ کو گلے لگایا، ام کلثوم نے زینب سے کہا آج سکینہ نے ایسا خطبہ دیا جیسا فاطمہ نے دربار میں دیا تھا، آج جناب سکینہ نے ایسا خطبہ دیا جیسا فاطمہ نے دربار میں دیا تھا۔ اب ام رباب نے اپنے بیٹے سجاد سے کہا آج شہزادی سکینہ نے ایسا خطبہ دیا جیسا علی کوفے میں دیا کرتے تھے، جیسا علی کوفے میں خطبہ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے آج سکینہ نے خطبہ دیا ہے یزید کے گھر میں۔ اور سکینہ کون ہے؟ حسین کی دعا کا نام ہے سکینہ۔ دعا میں مانگا ہے کہ اللہ میرے سینے پہ سونے والی ایک بچی دینا۔ لوگ کہتے ہیں، ایک شخص بھی مولا کائنات سے سوال کرتا ہے کہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوگا ہمیں مل جائے گا، کا بے شک مل جائے گا، کا پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب قسمت میں لکھا ہوا ہے مل جائے گا؟ مولا کائنات نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تم دعا مانگو تبھی دیا جائے، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو جب دعا مانگو تبھی دیا جائے۔ اب جملہ سنو، جب اتنے بڑے طٰہٰ کو، اتنے بڑے یاسین کو، اتنے بڑے مزمل کو، اتنے بڑے مدثر کو، اتنے بڑے سراج کو، اتنے بڑے منیر کو، اتنے بڑے احمد کو، اتنے بڑے حبیب کو بغیر مانگے امین امینا، اور اتنے بڑے مانے گل کو، اتنے بڑے ناغیر دل کو، اتنے بڑے نباز شاہ کو، اتنے بڑے زوج بطول کو، اتنے بڑے داماد رسول کو، اتنے بڑے فساد و بلاغت کے مالک کو، اتنے بڑے آسمان کے بابا کو، اتنے بڑے جو آدم کی دعا قبول کرنے والے ہیں، اتنے بڑے امیر المومنین کو بغیر مانگے اللہ نے عباس نہ دیا، اتنے بڑے حسین کو بغیر مانگے جب سکینہ نہ ملی تو بغیر مانگے آپ کو وہاں سے کچھ ملے گا۔ تو آپ بھی دعائیں مانگے، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ دعا مانگو تبھی ملے، تو دعائیں مانگیے تو ملے گی۔ سکینہ نام ہے حسین کی دعا کا۔ لو وقت تمام ہوا، سکینہ جیسے ہی آئی ہے نا، سید سجاد نے گلے لگایا، اور جب تعریف ہوئی کہ ایسا خطبہ دیا جیسا علی نے دیا تھا، جیسا فاطمہ نے دیا تھا، تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں یہ لوگ جب ہمارے گھر کی فاطمہ خطبہ دیتی ہے تو یہ لوگ فاطمہ کو زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دیتے، جب بھی ہمارے گھر کی فاطمہ دربار گئی ہے یا خطبہ دی ہے تو یہ خطبہ سن کے زیادہ دن زندہ نہیں رکھتے ہیں۔ سجاد وہیں پہ رونے لگے، تڑپنے لگے کہ ہائے اب میری سکینہ کا کیا ہوگا۔ سکینہ بھی آج خطبہ دے کے آ گئی ہے۔ سکینہ نے فرمائش کر دی، اے بھیا سجاد میں چاہ رہی ہوں اپنے بابا سے ملاقات کر لوں، کیونکہ بابا کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ چلا ہے جہاں کہیں رکتا تھا میں اپنے بابا کے نیزے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی، آنے جانے والے سے کہتی یہ میرے
मेरे बाबा का सर है, ये मेरे बाबा का सर है, ये मेरे बाबा का सर है। हाँ साथ शाम तक आए, लेकिन जब जिंदान में पहुंचे बाबा चले गए हैं संदूक में। संदूक रख दिया गया है कमरे में, कमरे को ताले से बंद कर दिया गया है। बाबा जुदा हो गए हैं। अब चाहती ये हो कि एक दफा बाबा से मुलाकात कर लो, बाबा से मुलाकात कर लो। लोग मसाइल आज मसाइल करना है जनाब सकीना का, दिल खोल के रोइएगा। याद रहे जब खैमों में आग लग गई है ना, आग लगने के बाद जब 11वें खैमे में जिसमें सैयद सज्जाद थे उसमें बीवियां पहुंची है। सैयद सज्जाद को ज़ैनब ने उठाया, सज्जाद की आंखें खुली, ज़ैनब की बेरदाई पे पड़ी, फौरन आंखें बंद करी, कहा अल-हिजाबा अल-हिजाबा अल-हिजाबा। मेरी अम्मा आपकी चादर कहाँ है? अरे पहले सर पे चादर डालो। सज्जाद की आंखें ऐसे नहीं खुलने वाली। ज़ैनब ने जुमला कहा, सज्जाद ए मेरे बेटे, शिमर नाज़ों के जरिए से हमारी चादरें छीन ले गया है, हम कैसे पर्दा करें? अब जब सज्जाद ने सुना कि शिमर ने नाज़ों के जरिए से उनकी चादरें छीन लिया, सज्जाद उठे। उठने के बाद कहते अच्छा काम करो, अपने अपने बालों को खोलो, अपने अपने चेहरे पे रखो, बालों से अपने चेहरे का पर्दा करो, तब सज्जाद देख पाएगा। वो बालों से चेहरे का पर्दा कर लिया। अब जानते बीवियों ने क्या कहा, सज्जाद चेहरे का पर्दा तो बता दिया, अरे बालों का तो पर्दा बता दे, काला बाल कैसे छुपाए जाए? सज्जाद उठे, करबला की खाक उठाई, ज़ैनब के सर पर डाला, यही करबला की रेत उठाओ, अपने अपने बालों पे डालो, अरे इसी रेत से अपने बालों का पर्दा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। सुन रहे हो ना कैसे कैसे पर्दा करा रहे सैयद सज्जाद, बालों से चेहरा छुपा और खाक से बालों का पर्दा किया। अब पूछा गया चल के मर जाए या बाहर चले जाए? कहा जान बचाना वाजिब है। अल्लाह। तमाम बीवियां बाहर आ गई, लेकिन सैयद सज्जाद ने जब पलट के देखा तो क्या देखा, मेरी बहन सकीना खैमे में ही ठहरी हुई है, खैमे में रुकी हुई है। पूछा ए सकीना तुम बाहर क्यों नहीं गई? ए सकीना तुम बाहर क्यों नहीं गई? ए सकीना तुम बाहर क्यों नहीं गई? कहा फुफियों के बाल बड़े थे, उन्होंने बाल से पर्दा कर लिया, सकीना के बाल छोटे हैं, सकीना पर्दा कैसे करे? सकीना पर्दा कैसे करे? सज्जाद ने एक मर्तबा कहा ए मेरी बहन सकीना, एक काम करो, अपने हाथ अपने चेहरे पे रख लो ताकि चेहरे का पर्दा हो जाए। अपना हाथ अपने चेहरे पे रखो ताकि पर्दा हो जाए। अब ज़ैनब ने कहा मैंने हाथों को अपने कानों पे रखा है। ए भैया मैंने हाथों को अपने कानों पे रखा है। इतना कहना था सज्जाद तड़प गए। कहा कानों पे क्यों रखा है? कहा थोड़ी देर पहले शिमरे मेरे बूंदे छीनने गया, कान की लबें फट चुकी, कान की लबें फट चुकी है, खून जारी है। सज्जाद खून जारी है, इसलिए मैंने अपना हाथ अपने कानों पे रख रखा है। मुझे सज्जाद बताओ कानों पे रखना है या चेहरे पे रखना है? अब सज्जाद ने जुमला कहा एक काम करो, अपना दामन उठाओ, दामन से चेहरे का पर्दा कर लो। सकीना तड़प गई। कहा भैया दामन में आग लग चुकी, अब दामन से भी पर्दा नहीं कर सकती। अरे सज्जाद ने जुमला कहा सकीना दौड़ती हुई बाहर जाओ और बीवियों की झुंड में छुप जाओ। सकीना दौड़ती हुई ज़ैनब के पीछे गई। हाय ज़ैनब तड़प गई। सकीना तुम
तुम पीछे क्यों छुप रही हो? एक मर्तबा सकीना ने कहा आपके बाल बड़े थे, आपने बालों से पर्दा कर लिया, मेरे बाल भी छोटे हैं, दामन में आग भी लग चुकी है, अरे कान की नसें फटी है, अभी ताजा जख्म है, हाथ कैसे हटाओ, मुझे अपने पीछे छुपा दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख रहे हैं मजबूरी सकीना की। जनाब सकीना जब ख्वाहिश करती है ना कि बाबा से जब तक ये काफिला चला बाबा के साथ थी, लेकिन जब जुदा हो गए बाबा उधर संदूक में चले गए, आज मिलने की ख्वाहिश है। सैयद सज्जाद गए, बस मसाइब का आखिरी जुमला सुनो। सैयद सज्जाद गए, जाने के बाद एक सिपाही से कहते हैं मेरी बहन सकीना चाहती ये है कि अपने बाबा से मुलाकात कर ले, मेरे बाबा का सर लाके दे दो। उसने कहा कि वो जिसने ताले में बंद किया है वो चाबी लेके घर जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे बाबा का सर संदूक में है, संदूक के कमरे में है, जो ताला बंद है वो चाबी लेके चला गया है। कल अर्जी डालूंगा तो वो आएगा, चाबी मिलेगी तो कल मैं लाके दे दूंगा। आके इसने कहने लगा कि आज नहीं मिल सकता। सैयद सज्जाद पलटे, पलटने के बाद का ये सकीना मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो, मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो? अरे इनसे मुस्तफा ने कलम कागज मांगा नहीं दिया, फातिमा ने हक मांगा नहीं दिया, फातिमा ने हक मांगा नहीं दिया, अली ने तख्त मांगा नहीं मिला, अरे हुसैन ने रास्ता मांगा नहीं दिया, आज सज्जाद ने सर मांगा नहीं मिला। अरे शर्मिंदा क्यों करती है? ये देने वाले नहीं है। सकीना ने कहा भैया मुझे अपना अख्तियार इस्तेमाल करने दो, मुझे अपना अख्तियार इस्तेमाल करने दो, इजाजत दो मैं अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकूं। का इजाजत है। अब जानते हो क्या हुआ? सकीना ने जला हुआ दामन उठाया, उठाने के बाद कहा ओ मेरे बाबा तेरी बेटी को अपना बाबा याद आ रहा है, जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तारीख बताती है कि हुसैन का सर संदूक से बुलंद हुआ, ताला टूटा, दरवाजा खुला, सकीना ने इधर बाबा को बुलाया, बाबा का सर बुलंद हुआ, हवाओं में बुलंद होता हुआ सहन में आया। जैसे ही कैद खाने के सहन में पहुंचा, हर बीबी ने देखा हुसैन का सर हवाओं में बुलंद है। अरे रबाब आगे बढ़ी, हाथों को बुलंद किया, हुसैन मेरी आगोश में आ जाओ। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, हुसैन मेरी आगोश में आ जाओ। ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया मेरी आगोश में आ जाओ। हर बीवी अपनी अपनी आगोश में बुला रही थी। सकीना जमीन पर लेट गई। ज़ैनब ने पूछा सकीना हर कोई आगोश में लाए हुए है, तुम लेट क्यों गई? सकीना ने कहा बाबा जब तक जिंदा रहे मैंने अपना सर आपके सीने पे रखा, बाबा आ जाओ। आज सकीना अपने सीने पे आपको सुनाएगी। बाबा सकीना के सीने पे आ जाओ। लो सरे हुसैन सकीना के सीने पे आया। सकीना ने हुसैन का लहू साफ किया, चेहरे से लहू साफ किया, आंखों का खून साफ किया। जैसे आंखों का खून साफ किया ना, सकीना ने कहा बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। अरे जरा देखो रुखसार पे तमाचे के निशान। बाबा आंखें न बंद करना, आंखें खोलो, कान की नजर देखो। ए बाबा आंखें खोलो, मेरे तमाम जख्मों को देखो। बाबा आंखें खोलो, सकीना की मजबूरी देखो। अरे सकीना फरियाद कर रही थी कि एक दफा सज्जाद ने कहा ए बड़ी अम्मा सकीना के सीने से मेरे बाबा का सर उठा लो। अरे सकीना मर गई। सकीना फरियाद करते करते मर गई। उठा लो बाबा का सर। अब जैसे हमने बाबा का सर उठाया, सज्जाद आगे बढ़े, शाना
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رونے کے لیے آخری جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، سید سجاد نے سکینہ کو کفن نہ دیا بلکہ اسے کرتے میں دفنا دیا۔ کیوں جانتے ہیں نا، تمام عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، زنجیر کا ماتم کرتے ہیں نا، تصور کریے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کرتا پہن لیتے ہیں، لباس پہن لیتے ہیں، جب شام کو جلوس ختم ہوتا ہے پلٹ کے گھر پہ آتے ہیں، جب لباس اتارنا ہوتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں کہتی ہے آہستہ اتارنا، زخم تازہ تھا، لباس چپک چکا ہے، ارے زخموں سے لباس چپکا ہے، آہستے سے لباس، جن لوگوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہوگا پتا ہوگا، آہستے سے اتارنا، زخموں میں لباس چپک چکا ہے تو پتا چلا 4 گھنٹے کا زخم یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے وہ لباس نہیں اترتا۔ ارے جو سکینہ ایک لباس، ارے کربلا سے لے کے زندان تک سال بھر وہ لباس پہنی رہی، وہ کرتا پہنی رہی، ارے کبھی شمل کے تازیانے، کبھی شمل کے کوڑے، ارے مجھے بتاؤ وہ کرتا کیسے اترتا جس پہ اتنے تازیانے ہو، جس کے پشت پا اتنے زخم ہو، وہ کرتا کیسے اترتا؟ سجاد نے کہا میری بہن کا کرتا نہ اتارنا، میری بہن کے زخم بہت ہے، لباس زخموں سے چپک گیا۔ اِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ